ایک ماہانہ درس کا پروگرام جو ہے وہ ہر ماہ کے ذریعے اختتام ہوتا ہے، اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں مسئلہ ختم نبوت کے عنوان پر۔ ہم نے یہ درس قرآن رکھا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دینے لگا ہوں ہمارے قابل احترام استاد محترم جناب مولانا محمد زبیر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آپ لوگوں کے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا
إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يحلفون بالله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جيءوك يحلفون ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جيءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے قابل احترام استاد محترم جناب مولانا محمد زبیر صاحب. جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا ہے کہ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ختم نبوت کے عنوان پر ہے. ہماری جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا الحمدللہ عقیدہ کہ ختم نبوت کا اقرار کرنا ہمارا نہیں، تمام امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ ختم نبوت کا اقرار کرنا. اور ختم نبوت کا اقرار تب ہوگا جب آپ لوگوں کے دلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا ہوگی. آپ سب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو محبت سمجھتے ہیں اپنے دلوں میں؟ جواب نہیں آیا ابھی تک آپ لوگوں کا. آپ حضرات صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دعوت دینے لگا ہوں جناب عبدالحی صاحب کو
کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات محبت سے عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے، پر یتیمان صاحب نبوت کرے۔ اوہی تقسیم عزت تے ذلت کرے، پر یتیمان صاحب نبوت کرے۔ لنگڑے مچھر تو نمرود ڈیندے مرا، لنگڑے مچھر تو نمرود ڈیندے مرا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ بھاوے مارن والے سٹ گے کھوہ دے اندر، پر بچاون والے دی تخت مثل۔ بھاوے مارن والے سٹ گے کھوہ دے اندر، پر بچاون والے دی تخت مثل۔ آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ، آیا وکدا ہویا بن گیا بادشاہ، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا، اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا۔ جے کر مولا علی ہون دے مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کس دے نہ وچ کربلا۔ جے کر مولا علی ہون دے مشکل کشا، بیٹے حیدر دے کس دے نہ وچ کربلا۔ ہے علی دا وی مشکل کشا ہک خدا، ہے علی دا وی مشکل کشا ہک خدا، اللہ تیرا میرا
میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قریبی مولانا عبدالحی صاحب جو آپ کے سامنے نعت کلام پیش فرما رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا اختتام ختم نبوت کے عنوان پر ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ ختم نبوت تک ہم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اپنے صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں نہیں بسا سکتے۔ صحابہ ختم نبوت کے گواہ کون؟ آپ لوگ جواب دیں گے، ختم نبوت کے گواہ کون؟ حضور سے قرآن سننے والے کون؟ حضور سے حدیث سننے والے کون؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ حدیث ہم تک پہنچانے والے کون؟ نماز حضور سے سیکھنے والے کون؟ روزہ حضور سے سیکھنے والے کون؟ زکوٰۃ سیکھنے والے کون؟ اس لیے اب میں آپ لوگ مجھے سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو جگانے کے لیے میں نعروں کی گونج لگاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ شان صحابہ، پیغام صحابہ۔ اب میں دعوت دینے لگا ہوں ہمارے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے تحصیل کے امیر جناب مولانا ابوبکر صدیقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تقریر۔ ادا سارے کنے ٹائم ہے نا کچھ سٹیج سیکٹری صاحب نے میرا تعارف کرے نعتیہ کلام پیش کرے سن میں نعت عمدی کہنی ہن پکے ساں سکھ ساں والا جنا یاد تھی سے ہوں ویلے سنے ساں چاہے یاد اج تھی وے باویں فجر تھی وے بیٹے را سونا پکا ارادہ ہے۔ باقی میں ڈٹھم اثر محترم مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تلاوت کی ہے بڑی مزیدار انداز نال۔ میں کہ کاش کی یہ تلاوت اسارے پاسے ہوئے ہاں اتھاں تلاوت تھیے ہوں ویلے کمالی پاتی بیٹھیاں سردی بھی ہے زور لاتے نے تلاوت دوتے کاری لوگ آکھ دن تھی سبا والوں دے بعد آدھن سلاسہ کوئی سبا اشرا آکھ دن کئی آکھ دن انہیں زور ڈاڑھا لاتے۔ میں کہ مولی صاحبہ تو 7 یا 10 کی راتاں تو 13 کی راتاں پڑھیں پوزیشن ہک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسارے علاقے دا ماحول اے ہے اسارے علاقے دا ماحول خطیب جی ملے گال کرے نا او جنت دا تذکرہ کرے تو لوگ آدھن سبحان اللہ آکھ دن، قرآن دی عظمت بیان کریں تو لوگ آدھن سبحان اللہ، ہاں صحابہ دی فضیلت و عظمت بیان کریں تو لوگ کڑکدار آدھن سبحان اللہ، حتیٰ کہ جہنم دا ہولناکیاں جو بیان کریں ولائی لوگ آدھن سبحان اللہ۔ اس وقت کرادو تے نہیں وے سبحان اللہ کی تجرہ قرآن مکہ مدینے کو انہیں لفظیں میں سنے نے تو ولائی نہیں وے سبحان اللہ کی تی تو ولا میرے ہوتے کیا سبحان اللہ کرے سو ہے تائیں میں نہ صحیح۔ باقی آپ ایک بے کو یکا دیکھ دے ہی رہے نو تساں کوئی پتہ کہنا اسے کتھوں ہے تو میں کوئی پتہ کہیں تساں کتھوں آئے ہو
لیکن دیکھ دے ایک بے کو راہ دے سے ایک دفعہ میں سفارے چم بس دے ہوتے لکھیا کھڑا ہوئے بس دے وچی کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی ملتے تو روز ہیں مگر بات نہیں ہوتی تے گالے بھائی اتنا شہر اردو چل دی ہو سے میں ایک دیہاتی آدمی ہاں ساڈا چینل ہے ہوندے سریکی چینل تو تساں پتہ ہو سمجھو یا نہ سمجھو ہے تو قرآن دوتے سبحان اللہ نہیں آکی تو سریکی چینل تے کیا سبحان اللہ آکسو کیویں بھلا ایک دو بندے میں کو نظر دے نا سارے علاقے دے ہیں شاید ہونڈے کو ایک بندہ سٹے تے بیٹھے قرآن پڑھے ایک بھرا قرآن سٹ کرسی تے بیٹھے پڑھے دوجا بھرا تلے بیٹھا ایک قرآن پڑھ دے تو با سبحان اللہ ہے اساں ایک پاس ایڈے کان لاتے تھے کون سبحان اللہ پہ دے کون قرآن پہ پڑھ دے کیسا مزیدار ماحول ہے ہاں میں کہ کاش کہ تساں لوگ سارے علاقے دے خطیبیں کو سنو ہا استاد مولانا نصر اللہ صاحب ساری مجلس دے ماشاءاللہ موجود ہیں سارے علاقے جم دے رہ دیں تو کئی لوگوں کو پتہ کہ نہیں ہوتا استاد کیا پہ آخ دے سبحان اللہ دے کڑکاٹ ہوندے خطیب کو سوچنا پہ ویندے پتہ آکھیا کیا ہیں جو لوگ اتنی زور دے شوق ذوق نال سبحان اللہ پہ آخ دے ہوندے دین واسطے تو کو میں نہیں آخ دا سبحان اللہ کیوں میں بی بی سی سنی کھڑا بی بی سی وچ آیا کہ پاکستان سب کو مہنگا شہر کے رہے انہیں کہ رحیم یار خان میں سوچے نا رحیم یار خان کیوں مہنگا ہے آج پتہ لگے میری 55 سال عمر تھی گئی ہے 55 ختم تھی والا ہے لیکن آج پتہ لگے کہ رحیم یار خان وچ او جڑا اشارہ آ نا بی بی سی دا او یہ کہ سبحان اللہ آکھن مہنگا ہے ایویں نا تو ہن میں تو کو سناواں کوئی چیز سناواں اتے تو کیا آکھسو سبحان اللہ سفی لوگ آمدن پیسہ منگ دین انہیں کو پیسہ مل پوے تو ولو واہ واہ کریں خطیب تقریر کریں کو سبحان اللہ کہ نو دل خوش تھی پم دے اور میں تو کوئی گالی سناواں تسا چپ کرتے سن دے ہو اون دے بعد مولانا بار بار مسئلہ بیان کرے سن لا تسمعوا الموتى لا يسمعوا دعاءكم لیکن وہ اختلافی مسئلہ تھوڑا یہ اتفاقی گال اے ہے لیکن اتنا ہی حال ہوا ہوئے تو مزہ نہ آیا نا بھائی نہ جیندے دا پتہ نہ موئے دا پتہ کھاتا ہکو جا نہ ہوئے تھوڑا فرق ہونا چاہیے ہاں قبرستان بانگ ہی ملدی رہندی ہے ایک ٹبر قبرستان جی بانگ دیں دے ایک اللہ دے گھر وچ بانگ دیں دے جرا اللہ دے گھر بانگ کھڑا دیں دے اللہ اکبر تے کیا مسئلہ مفتی صاحب کو پوچھو چا بانگ ملے تے نہیں کر دو ایویں سمجھئیے بھائی بولو تو صحیح یار مولانا عزیر صاحب بھی بڑے تعریفاں کریں ہیں آج پتہ لگ گئے یہ مہینہ پورا سارے جماعتیں نال گزارتے ہیں تقریریں سنتے کرتے ہیں اور آج میں کو آکھیں تو شہرم سی تو پتہ لگ سے میں کہ تمہارے رحیم یار کو اساں ڈٹھی کھڑے تو اساں کو پتہ ہے ڈاکٹر نے ونجو آدھے بندہ مر رہے بھاویں بچے سارا کوئی کا تعلق نہیں گل فیس پہلے ہوئے ایویں ہے دیہاتی ولائی کم آویں ایک جاڑے میں مولانا سامنے گال کیتے ہاں کہ صحیح دیہاتی گلہ قرآن کیتے میں کہ قرآن نے تعریف کیتی ہے قرآن دی تو ہم کچھ قرآن بھی پڑھے ہی حسین نا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیا گلہ ہے مولانا قرآن دی تعریف ہے دیہاتیاں دی تعریف ہے صحیح حدیث دے الفاظ نے میرے صحیح فرمایا قیامت تو پہلے میری امت دے ہوتے او حالات پیدا تھی سن ایمان بچاون مشکل پیوے سے ایمان کو بچاون واسطے جنگلیں دیہاتے جموں کرے سن تو سارا دیہات تو ہو سے ہاں دوجی گال اے بھی تو کو دساواں اسارا رحیم یار خان او شہر ہے جتھا میرے شیخ دے قدم لگے جتھا فقہ وقت حضرت مفتی محمد صاحب دے قدم لگے لیکن میں ہوں شہر کنو آیا جتھا محمد بن قاسم دے بھی قدم لگے ہے پتہ اے والا بے دفعہ مولانا میری تاریخ گھنسن تو انہیں جاڑے دسے سا آج تا میں کوئی آج تا سٹ اندے ناتی حوالے نال میں پیش تھیا نا جدن تقریر کرنا ہم سن والا تاریخ دے حوالے نال انشاءاللہ سنے سا کہ محمد بن قاسم دا کتھا قدم لگا تے کیا کوئی تھیا جتھا محمد بن قاسم دا قدم لگے اتوں دے لوگ بڑے بہادر ہوندن سوا میرے اتے بہرحال ہن تو تقریر سنے سن میں ایک جا دے گیوم تے میں کو مجبور کی تو نے تقریر سنا وہ سناویں قرآن علی کہ بے پاس وہی ہے توحید نہ جلسہ میں کو کہڑو آویں جی تقریر جو قرآن سنو بھی گال ہی نہ کرو اساری تا عادت ہوندی ہے گال کریں نو ڈاڈی کرم کی نانی شرم کی فلانی گال کریں نو تے میں کو سٹے سیکٹری آ کہ استاد جی فرمے دے پن قرآن سناویں بھی کوئی گال نہ کریں میں سر لاتے قرآن مجید ایک سورہ سنائی میں کو پتہ ہے جو مولوی میرے بعد جرم سے ہی کو بھی ترجمہ کہنا ہم سے
میں سورت لہب پڑھی، سورت لہب پڑھی میں کہندا ترجمہ، میں کہن ٹائم موک گیا ترجمہ جڑے مولوی صاحب بیان کرے سن او آئے جو سورہ فیل ترجمہ شروع کری تا ہن میں پڑھاں کوئی آیت مڑی میرے پیچھے میرے بعد حضرت آن والے نے تو میرے ترجمہ کر دے سن. چلو ایک آیت پڑھا ستے اعلان ہے. فرمایا ما کان محمد ما کان محمد، جی میں زور لینا پیا ہوں سبحان اللہ آنی چاہیے ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور اندہ ترجمہ مفتی صاحب آپ کرے سن. ماشاءاللہ یہ ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت تحصیل رحیم یار خان کے مرکزی مبلغ اور ہمارے تحصیل رحیم یار خان کا صحرا ہیں جناب مولانا محمد ابو بکر صدیقی صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آج ہمارے پروگرام میں علماء کرام نے شفقت فرمائی، کثیر تعداد میں تشریف لائے. ہمارے اساتذہ کرام تحصیل رحیم یار خان کے علماء کرام، میں تمام آنے والے احباب علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں دعوت کلام دینے لگا ہوں ہماری جماعت کے عظیم الشان نعت خواں جناب حضرت مولانا عبید اللہ حامد صاحب تشریف لائیں اور کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلا کسی تمہید کے، کیونکہ وقت مختصر ہے، مہمان بہت دور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کے اور آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. مختصر ایک ختم نبوت پہ ترانہ اور ایک جماعتی ترانہ پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن ایک التماس جو ابھی مجھ سے قبل مولانا ابو بکر صاحب کر رہے تھے وہی میں آپ سے کروں گا کہ جو جملہ پسند آئے اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں، محبت کے ساتھ بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ جزاکم اللہ خیر. ختم نبوت پہ کیونکہ آج درس قرآن بھی اسی عنوان سے ہے تو چند اشعار میں آپ تک پہنچاؤں گا اور چیک کروں گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے اور حضور سے کتنی آپ کو محبت ہے. محبت سے سنیں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں. ماشاءاللہ سب تیار ہیں. ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ کہیں گے ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. گر وقت نے خون مانگا، گر وقت نے خون مانگا، ہم خون بہا دیں گے. گر وقت نے خون مانگا، ہم خون بہا دیں گے. ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. کوئی بچ نہ سکے گا یہاں گستاخ پیغمبر کا. کوئی بچ نہ سکے گا یہاں گستاخ پیغمبر کا. پل میں سلا دیں گے ہم موت کی نیند اسے، ایک پل میں سلا دیں گے. ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے. آقا کے مقابلے میں کوئی حاکم کچھ بھی نہیں.
سب سے اعلیٰ عزت اور عظمت ہے تو کس کی ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی شان کے برابر نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، بلکہ آپ کی خاک کے برابر بھی کوئی حکمران نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ سے شعر سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو تو محبت سے سبحان اللہ کہیں گے۔ آقا کے مقابلے میں کوئی حاکم کچھ بھی نہیں، آقا کے مقابلے میں کوئی حاکم کچھ بھی نہیں، سولی پہ بچڑ کر ہم، سولی پہ بچڑ کر ہم حق بات بتا دیں گے، سولی پہ بچڑ کر ہم حق بات بتا دیں گے، گر وقت نے خون مانگا ہم خون بہا دیں گے۔ ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے۔ اور مجھ سے قبل ہمارے اسٹیج شاعری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ختم نبوت کا اقرار تب کر سکتے ہیں جب صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، میں اسی پس منظر پر ایک شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میں دیکھوں گا کہ کتنی محبت ہے آپ کو صحابہ سے۔ توجہ کیجئے گا میرے شعر کی طرف۔ آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا، آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا، آقا پہ صحابہ نے تن من لٹوا چھوڑا، پھر ہم صحابہ پہ سب کچھ لٹوا دیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر ہم صحابہ پہ سب کچھ لٹوا دیں گے، گر وقت نے خون مانگا ہم خون بہا دیں گے، ہم ختم نبوت پر اب جان لٹا دیں گے۔ مختصر سا جماعتی ترانہ، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مسلک بھی توحیدی ہے، ایمان بھی توحیدی ہے، مسلک بھی توحیدی ہے، ایمان بھی توحیدی ہے، مسلک بھی توحیدی ہے، ایمان بھی توحیدی ہے، یہ دل بھی توحیدی ہے، یہ جان بھی توحیدی ہے۔ کس کس کی ہے؟ مسلک اور ایمان اور جان کس کس کی توحیدی ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہیں گے، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں اشاعتی ہوں، لا الہ الا اللہ کی ہر سو صدا لگائیں گے، لا الہ الا اللہ کی ہر سو صدا لگائیں گے، رحمت عالم کی سنت سارے جہاں میں پھیلائیں گے، رحمت عالم کی سنت سارے جہاں میں پھیلائیں گے، اور اصحاب کی عظمت بھی لوگوں سے منوائیں گے، اور اصحاب کی عظمت بھی لوگوں سے منوائیں گے، ناتا جوڑ اس گلشن سے، میں ہوں توحیدی بچپن سے، میں توحیدی ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ سب نے کہنا ہے، جو توحیدی بیٹھے ہیں خوف نہیں رکھیں گے کسی کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خوف اور ڈر کس کا دل میں رکھنا ہے؟ کسی مخلوق میں سے کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے کہیں گے، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں، میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں،
میں اشاعتی ہوں. اور آج کل کے خطیبوں کو میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، قرآن سے دور لے گئے ہیں لوگوں کو. ہمارے معاشرے کا بگاڑ اس وجہ سے ہوا ہے، عقائد کا بگاڑ اس وجہ سے ہوا ہے، لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں. جو خطیب قرآن نہیں سناتے لوگوں کو بلکہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں. توجہ کیجیے گا میرے شعر پہ. لوگوں کو قرآن سنا، قصے کہانی چھوڑ دے. لوگوں کو قرآن سنا، قصے کہانی چھوڑ دے. سنت نبوی لے اپنا، شرک و بدعت چھوڑ دے. سنت نبوی لے اپنا، شرک و بدعت چھوڑ دے. رب سے تعلق اپنا بنا، غیروں کا در چھوڑ دے. رب سے تعلق اپنا بنا، غیروں کا در چھوڑ دے. مانگے گا تو کن کن سے، میں ہوں توحیدی بچپن سے. میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں. میں توحیدی ہوں، میں اشاعتی ہوں. میں اشاعتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، یہ تھے بھائی مولانا عبید اللہ حامد صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. اب میں آج کے مہمان خصوصی ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے مبلغ اور مناظر، برادر مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب مد ظلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب. اللہم لک الحمد کما انت اہلو، انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. والصلاة والسلام على سید الرسل، على سید الرسل وخاتم الانبیاء، وعلى آلہ وصحابہ البررة التقى والنقى، وصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنہ، واعظین بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہم صلی علی محمد وعلی
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز علماء کرام، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، سورت کا نام سورۃ الانبیاء، 17واں پارہ اور آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اور حق حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، اصل سننے اور سنانے کی غرض و غایت بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے چند بول بولنا یا سننا ہمارے رب کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اس عظیم الشان کتاب کو کیوں نہ بیان کرتا رہے، اور سننے والے لوگ بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم جیسی اس عظیم دولت کو کیوں نہ سنتے رہیں۔ نیت اگر رب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سننا بھی بیکار ہے اور ایسے سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سٹیج پر بہت بڑے بڑے علماء کرام، شیخ التفسیر، مفتیان کرام، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ویسے بھی آپ کا علاقہ رحیم یار خان ایک علمی علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ہے بھی۔ تو اس علمیت کا اظہار آپ کے اسٹیج سیکٹری سے لے کر نعت خوانوں سے ہوتے ہوا مختلف انداز میں مجھے فرمایا گیا کہ ایک طرف عظمت صحابہ یہ بھی بیان ہونی چاہیے، دوسری طرف حضرت مولانا ابو بکر صاحب، انہوں نے بہت زیادہ آپ کو گپ شپ بھی سنائی اور حقیقت پر بھی مبنی تھی۔ ان میں سے ایک گپ شپ جو انہوں نے فرمائی کہ سبحان اللہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسرا انہوں نے مذاق کے طور پر فرمایا انک لا تسمع الموتى اور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، یہ اختلافی مسئلہ۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیت سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہ صرف انہوں نے گپ شپ کی، یا بعض الناس کے نزدیک انہوں نے اختلافی سے شاید تعبیر کیا، یہ حقیقت پر نہیں مبنی تھا۔ دوسرا انہوں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ میرے ذمہ لگائے۔ اور اگر میں اپنی دائیں جانب دیکھوں تو یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ دوسری طرف آیت جو ختم نبوت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اب مضمون بھی کافی سارے آپ نے میرے ذمہ لگا دیے، اور اذان میں میرا خیال ٹائم بھی 5-10 منٹ باقی ہے، تو کوشش کریں گے، چلو ٹھیک ہے، اگر آپ نماز مؤخر کرتے ہیں کچھ دیر تک
تو پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ چند آیات کا ترجمہ ہو جائے، تو آپ کی اور میری نجات کے لیے اللہ کرے یہ کافی اور شافی ہو۔ تو ختم نبوت جس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان محفل سجائی گئی، تو ختم نبوت پیارے بھائیوں کائنات کا ایک بہت بڑا عظیم عنوان اور موضوع ہے، اور ختم نبوت اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اتنی اہمیت، دراصل ختم نبوت ایک بہت بڑے پروگرام کا نام ہے، جو پروگرام میں نے یا آپ نے نہیں سجایا، جو پروگرام کسی مبلغ اور واعظ نے نہیں بنایا، جو پروگرام دنیا کے کسی خطیب اور دانشور کا ترتیب دیا ہوا نہیں، اس پروگرام کے مرتب اور ترتیب دینے والے کا نام ہے اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، اور پھر اس کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے، اور ہر پیغمبر ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اگر انبیاء کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا تو ختم نبوت پھر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ختم نبوت تو اللہ رب العزت کے اس سجائے ہوئے پروگرام کا نام ہے جس کے اندر یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے، اور جو 1.25 لاکھ کے قریب، اور ہر نبی نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام امت تک پہنچایا، اور سب سے آخر میں وہ پیغام پہنچانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا، مطلب یہ ہے کہ جو پروگرام تمام انبیاء کو اللہ نے دیا، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں بیان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے میرے پیارے پیغمبر نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مِن رَسُولٍ کوئی رسول بھی، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مگر ہر پیغمبر کی طرف، ہر رسول کی طرف ہم نے ایک پیغام بھیجا، وہی بھیجی۔ یا اللہ وہ کون سا پیغام تھا جس پیغام کے سب سے آخری پیغمبر، ختم نبوت کا تاج کر پہن کر آنے والے امام الانبیاء اور فخر الرسل پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، لا الہ الا انا، کہ اے کائنات کے لوگوں میرے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انا، الہ صرف اور صرف میں ہوں، فَاعْبُدُونِ فا فصیحیہ علماء جانتے ہیں اذا کان الامر کذالک، فرمایا جب معاملہ اسی طرح ہے میرے علاوہ الہ کوئی نہیں تو فَاعْبُدُونِی میری ہی عبادت کرو۔ تو ختم نبوت اس کو دراصل بیان کرنے کا حق اس کو ہے جو ختم نبوت کے پیچھے جو داستان ہے نبوت کی اس کو سمجھے۔ اگر توحید کو نہیں سمجھا تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت تو وہ آخری مبلغ، آخری خطیب، اور صرف خطیب نہیں بلکہ امام الخطباء، صرف خطیب نہیں بلکہ خطیب لاسانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو کہتے ہیں نا مولویوں کو خطیب لاسانی، اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے نا، خطیب لاسانی کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا خطیب ہے لاسانی اس جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایسا خطیب جس جیسا خطیب اللہ نے کائنات میں نہیں بنایا، خطیب لاسانی صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی خطباء آپ ان کی خطابت بھی سنیں، واعظ بھی سنیں، ان کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، لیکن یاد رکھنا
اگر سر لگانے کا نام خطیب لاثانی ہے تو سریں لگانے والے بہت زیادہ ہیں، لاثانی تو کوئی نہیں۔ اگر جذبے کا نام خطیب لاثانی ہے تو جذبے والے ہزاروں مولوی۔ خطیب لاثانی اور آخری خطیب، جس خطیب کے بعد اللہ رب العزت نے جو سٹیج سجایا تھا، جس پر تمام انبیاء نے انہو لا الہ الا انا کے موضوع پر تقریریں کی، اس آخری مقرر کا نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو ختم نبوت ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے۔ لا الہ الا انا، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا کیا معنی؟ جی معبود عربی زبان کا لفظ ہے، مفعول اور ابجیکٹ کا صیغہ ہے۔ پھر آپ معنی کریں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، تو عبادت بھی عربی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت بھی عربی، معبود بھی عربی، الہ بھی عربی۔ اپنی زبان میں آپ بتائیں جی۔ عوام حضرات، علماء تو ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو لا الہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق، یہ سب کے سب فارسی ہندو وہ پوجا کے لائق یہ زبانیں۔ تو ہماری زبان میں الہ کا معنی کیا ہے؟ جو تمام انبیاء کی دعوت ہے، اور آخری مبلغ اور مقرر جن کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، وہ دعوت بھی تو بیان کرو نا۔ وہ دعوت اور پیغام تھا لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو میرے بھائیوں، الہ کا معنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور اس سے پیچھے کس طرح ہے؟ وقال ربکم ادعونی۔ اب عبادت کا معنی یہاں قرآن نے بیان کیا۔ وقال ربکم، فرمایا تمہارے رب نے، ادعونی، اے کائنات کے لوگوں مجھے ہی پکارو۔ حاجتوں کے اندر، مشکلوں کے اندر کشتی تمہاری ڈوبنے لگے، یوں نہ کہنا مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یوں نہ کہنا یا بہاول حق تے بیڑا، کہتے ہیں نا، ہاں، یا بہاول حق تے بیڑا دھک، بھیڑ ونجا کے پیر نو آکھے میری بھیڑ لبھاویں، 5 روپے دا گڑ ونڈیسا رج کے بیٹھا کھاویں۔ ہاں، تو اس لیے اس طرح نہیں۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، صرف مجھے ہی پکارو۔ بھیڑ گم ہو جائے یا یوسف جیسا لخت جگر گم ہو جائے، ادعونی، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو تو میرے ایوب پیغمبر کو دیکھ کر ادعونی، اولاد کی ضرورت ہو، اسباب منقطع ہو جائیں، میرے زکریا پیغمبر کو دیکھ کر ادعونی، اگر کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، مقدمات میں گھر جاؤ، جیل میں بند ہو جاؤ، میرے یونس پیغمبر کو دیکھ کر ادعونی، صرف مجھے ہی پکارو، استجب لکم، میں اللہ تمہارے مطالبے پورے کروں گا۔ کیوں؟ تمہاری پکاروں کو سننے والا، مطالبوں کو پورے کرنے والا صرف میں ہوں، لہذا ادعونی، مجھے ہی پکارو۔ اور یہ ویسے عقل کے بھی مطابق ہے۔ اللہ رب العزت ہی صرف وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر وقت ہر پکار کو بیک وقت سن بھی سکتی ہے، سمجھ بھی سکتی ہے، پھر ان کو پورا بھی کر سکتی ہے۔ اب آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ لے جائے مکہ شریف، آپ کو اللہ تعالیٰ مکہ لے جائے، وہاں پر مطاف کے اندر آپ دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ اب لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ایک منٹ کے لیے بندہ تھوڑا سا سوچے کہ ان لاکھوں کی تعداد میں ہر آدمی کی زبان بھی مختلف، ہر آدمی کی حاجت بھی مختلف، ہر آدمی کی دعا مختلف الفاظ کے اندر، کوئی عربی میں، کوئی انگلش میں، کوئی پشتو میں، کوئی سرائکی اور اردو میں، ہر ایک کی زبانیں بھی مختلف، حاجتیں اور دعائیں بھی مختلف، ہر بندہ پکار رہا ہے
اب یہاں پر کوئی ہے ایسی ہستی جو بیک وقت سب کی سنے؟ اور صرف مطاف میں نہیں، باقی دنیا بھی پکار رہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی پرندے ہیں، درندے ہیں، جتنے بھی جانور، جتنی بھی ذی روح ہے، ہر ایک کی پکاروں اور حاجتوں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی۔ اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، صرف مجھے ہی پکارو، میں تمہارے مطالبوں کو پورے کروں گا۔ آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑا بننا چاہتے ہیں، عن عبادتی، پیچھے لفظ تھا ادعونی، تو اس لیے آگے لفظ ہے عن عبادتی۔ تمام مفسرین نے معنی کیا آئے عن دعائی، ان الذین یستکبرون عن دعائی، تو معلوم ہوا عبادت کا معنی شور اور پکار کے لائق، اور ما فوق الاسباب پکاروں کو سننے والا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ قرآن کی آیت۔ اگر آپ کہیں حدیث تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رحیم یار خان کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اگر لا الہ الا اللہ، الہ عربی کا لفظ سمجھ نہ آئے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اس کی سمجھ نہ آئے، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس کی سمجھ نہ آئے، تو میں امام الانبیاء آپ کو بتلاتا ہوں الدعاء مخ العبادہ، دعا اور پکار کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز اور خلاصہ۔ تو تمام انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ مشکلوں کے اندر، حاجتوں کے اندر، اولاد کی ضرورت ہو تب بھی، عزت کی ضرورت ہو تب بھی، اور مقدمات سے رہائیوں کی ضرورت ہو تب بھی، حتیٰ کہ امام الانبیاء نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگ؟ صرف اللہ سے مانگ۔ تو یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور اس لیے فرمایا کہ میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر جہاں پر تو جائے گا، وہ بیچارے نہ کسی چیز کے خالق ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ ان کے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ فرمایا میں اللہ وہ ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں مجھے ہی پکارو، میری ہی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ربکم، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا صرف میں ہوں، اور الذی خلقکم، تمہیں پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ، اور باقی میرے علاوہ فرمایا مجھے چھوڑ کر اگر کسی اور در پہ جاؤ گے تو پھر سن لو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کائنات کے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اس مثال کو فاستمعوا، کان لگا کر سنو، ایک ہے فاسمعوا اور ایک ہے فاستمعوا۔ فاستمعوا کا معنی اپنے سارے کام چھوڑ کر، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، میں اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، مجھے چھوڑ کر کہیں اور جانے والا آدمی فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو میری جگہ پر، مجھے چھوڑ کر، اولاد کے لیے، عزت کے لیے، دنیا کے خزانوں کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، یا کسی حاجت کے لیے بھی، فرمایا مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا، اور ذبابا نکرہ فرمایا، پوری مکھی نہیں، کوئی لنگڑی مکھی ہو، کوئی لولی مکھی ہو، کوئی آنکھ سے اندھی مکھی ہو، لن یخلقوا ذبابا، اور یہ لام نون علماء جانتے ہیں نفی کے لیے آتا ہے، اور لن یخلقوا فرمایا یہ زور بھی لگا لینا ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا یا اللہ ایک نہیں بنا سکتا، سارے اکٹھے ہو جائیں، بعض اوقات آدمی اکیلا کام نہیں کر سکتا، سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی پر بنانے لگے، کوئی ٹانگیں بنانے لگے، کوئی دل کا کام شروع کر دے، کوئی آنکھوں پر محنت شروع کر دے، پھر شاید بن جائے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سارے جمع بھی ہو جائے، اول بھی اور آخر بھی،
پچھلے اگلے سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور میں اللہ وہ ہوں جس نے ہر چیز کو بنایا. خالقکم والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں بنایا، جن کو تم پکارتے ہو تم سے پہلے، تمہارے آباء و اجداد کی صورت میں ہو، تمہارے معبودین کی صورت میں ہو، ان سب کا خالق میں، اور جس کے دروازے پر تو گیا یہ بیچارہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. بڑی مشکل. پھر اللہ نے اس تحدی اور چیلنج میں تھوڑی نرمی کی. فرمایا چلو اچھا ہم رعایت کرتے ہیں، مکھی بنانا یہ مشکل ہے. جب مکھی بناؤ گے اس کے اڑنے کے لیے پر بنانے پڑیں گے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنانے پڑیں گے، سوچنے کے لیے دل بنانا پڑے گا، اس کی آنکھیں فٹ کرنی پڑے گی. چلو مکھی بنانا مشکل کام ہے، چھوڑو ہم آپ کو تھوڑی آسانی دیتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْ، فرمایا اگر چھین لے. یسلب، سلب کا معنی چھین لے. ایک ہوتا ہے اخذ، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا، اور ایک ہے سلب. سلب کا معنی یہ ہے کہ دینے والے کا دل نہ کرتا ہو، لینے والا زبردستی اٹھا لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلب، کھینچ لینا، چھین لینا. اب مکھی آ جائے بن بلایا مہمان، وَإِن يَسْلُبْ، اور مکھی زبردستی اٹھا لے. پیر صاحب کی قبر پر نذرانوں کی صورت میں، نظر اور نیاز کی صورت میں، منت اور منوتی کی صورت میں، یا کسی زندہ کے سامنے کھانا پڑا ہو اور مکھی آ جائے، یسلب، زبردستی اٹھا لے. یہ آپ کا دل کرتا ہے کہ مکھی اٹھائے؟ مکھی جس وقت بیٹھی ہوتی ہے تو بندہ پھر پنکھے لگاتا ہے یا ہینڈ فین استعمال کرتا ہے کہ مکھی یہاں پر نہ آئے. کوشش کرتے ہیں پوری بھگانے کی. تو فرمایا وَإِن يَسْلُبْ، اگر پھر بھی مکھی تمہارے نہ چاہنے کے باوجود زبردستی اٹھا لے، شَيْئًا، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، کوئی چھوٹی سی چیز، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا لوگو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اب یہ سارے لا يَسْتَنْقِذُوهُ پورا زور بھی لگائیں. باب استفعال یستنقذوہ، سین اور تا بعض اوقات مبالغہ کے لیے آتی ہے. فرمایا اگر تم اپنے وجود کا پورا زور بھی لگاؤ، تم پسینے بہا سکتے ہو، اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو، اور تھک ہار کر آخر میں تمہارا اعلان یہ ہوگا کہ جا مکھی. لا یستنقذوہ منہ، تم پورا زور بھی لگاؤ مکھی سے وہ کھانا واپس نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہو؟ اچھا آج کل تو سائنس کا دور ہے اور قرآن پاک کا چیلنج ہے. قرآن پاک نے فرمایا لا یستنقذوہ، تم پورا زور بھی لگاؤ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے. کوئی آدمی اگر اس کے مقابلے میں کسی ڈاکٹر اور سرجن کو بلائے، مکھی نے ادھر آپ کا کھانا کھایا، آپ نے ڈاکٹر کو بلا کر آپریشن کیا اور اندر سے کھانا نکالنے کی کوشش کی. اب قرآن تو کہتا ہے لا یستنقذوہ، تم زور بھی لگاؤ تو واپس، تو آپریشن کے ذریعے شاید نکل آئے. جی ایک صورت ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال دی کہ مکھی کا نظام اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ جو ہی مکھی کوئی چیز کھاتی ہے فوراً ہضم. وہ پھکی پر لکھا ہوتا ہے لکڑ ہضم پتھر ہضم. مکھی جو ہی کوئی چیز کھاتی ہے فوراً ہضم ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے زبردستی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تم پورا زور بھی لگاؤ، تم اس مکھی کی منت کرو کہ یہ ہمارے پیر کا نذرانہ، یہ ہمارے حضرت کی نظر و نیاز ہے، تم مکھی کی منت کرو تب بھی، سماجت کرو تب بھی، پیار سے کہو تب بھی، زبردستی کہو تب بھی، ڈاکٹر اور سرجن کو بلا کر بطور آپریشن کے نکالنا چاہو تب بھی، لا یستنقذوہ منہ، تم ہر چیز میں فیل ہو سکتے ہو. مکھی سے کھانا واپس تب کرو جب ہو. آگے نتیجہ نکالا ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا طالب بھی کمزور، والمطلوب، طالب تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اور فرمایا والمطلوب، جس مکھی سے یہ مانگ رہا ہے وہ مکھی بھی کمزور.
طالب اس لیے کمزور کہ مکھی کو کہے میرا کھانا واپس کر، اور مکھی اس لیے کمزور کہ اس کے پاس ہو تو آپ کو دے۔ پننے کولو جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل ہے، پننے کولو جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل ہے۔ مانگنے والے سے کوئی مانگے یہ عقل کی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمایا والمطلوب، مکھی کے پاس ہے نہیں، مکھی سے مانگنے والا یہ طالب بھی کمزور، اور جس مکھی سے مانگ رہا ہے یہ بھی کمزور، اس کا دوسرا معنی بھی ہے۔ تو اس لیے سمجھایا کہ ضعف الطالب، اے لوگوں مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے دربار پر جانے والے، بت کی شکل میں ہو تب بھی، غائبانہ پکار کی صورت میں ہو تب بھی، قبر کی صورت میں ہو تب بھی، فرمایا مجھے چھوڑ کر جہاں جاؤ گے ایک بات یہ سوچنا کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے تمہیں 5 کلو کا بیٹا بھی، اور فرمایا وہ بیچارے تو مکھی سے کھانا بھی واپس نہیں کر سکتے۔ تم بھی کمزور ہو وہاں جانے والے، وہ مکھی بھی کمزور، اور وہ قبر والا، وہ بت جس شکل میں بھی جاؤ، فرمایا وہ کمزور اس لیے جو اپنی اولاد کو یتیم کر گیا وہ تمہیں صاحبزادے والا نہیں بنا سکتا۔ جو اپنے مال کو وراثت کی صورت میں تقسیم کر کے چلا گیا، جس کا مال ترکہ بن گیا، اس کے ورثاء کھا گئے، وہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ڈال سکتا۔ جو خود بیچارہ شوگر کی وجہ سے ساری زندگی پھیکی چائے پی کر چلا گیا، تمہارے وہاں چکر لگانے سے تمہاری شوگر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور جو آدمی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر چلا گیا، پریشانیوں کے اندر زندگی چھوڑ گیا، وہ بزرگ تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ ضعف الطالب والمطلوب، تم وہاں جانے والے بھی کمزور، اور جس سے جو کچھ مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت کا مقصد تھا، اور سب سے آخر میں یہ دعوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس لیے خاتم النبیین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب ملا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں امام الانبیاء سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا نبی، علماء جانتے ہیں یہ لا نفی جنس کا معنی یہ ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، نہ کوئی ذاتی طور پر الہ، نہ کوئی عطائی طور پر الہ، نہ کوئی کلی طور پر الہ، نہ کوئی جزوی طور پر الہ، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، اسی طرح فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، لا نبی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کا معنی لا ینبأ احد بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو عطا نہیں کی جائے گی، نبوت کسی کو دی نہیں جائے گی۔ وَعِیسَىٰ مِمَّن نُبِّیَ قَبْلَهُ، علامہ نصفی نے مدارک میں، خازن نے شرح قائد نصفیہ سے لے کر المسامرہ تمام کتابوں کے اندر لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہے۔ وَعِیسَىٰ مِمَّن نُبِّیَ قَبْلَهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے دی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور حیات ختم نبوت کے منافی۔ تو میں نے عرض کیا جس طرح ختم نبوت یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے رب کی توحید کا قائل ہونا ضروری ہے، اسی طرح حیات عیسیٰ بیان کرنے کے لیے باقی انبیاء کی وفات کا قائل ہونا بھی۔ اگر حضرت عیسیٰ بھی زندہ اور باقی انبیاء بھی زندہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ماشاءاللہ روایت آ گئی۔ میں نے کہا تھوڑا آگے پڑھو، اسی کتاب میں یہی مصنف اگلے صفحے پر لکھا ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ،
40 راتوں کے بعد انبیاء قبروں میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ اوپر اٹھا لیتے۔ جب قبروں میں ہے ہی نہیں تو زندے کس طرح؟ اچھا روایت کی سند کہتے ہیں اس کے اندر ازرق ابن علی ہے، اور یہ ازرق ابن علی وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ معوذتین کو قرآن نہیں مانتے تھے، یحق عن المصاحف، قرآن مجید سے کھرچ کر رگڑ کر وہ مٹا دیتے تھے۔ جو کہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آخری 2 صورتوں کا منکر ہے، وہی کہتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اچھا اگر سارے انبیاء زندہ حیات دنیاویہ کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ، تو پھر حضرت عیسیٰ کی تخصیص کس طرح؟ تو ماننا پڑے گا کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اس جسمانی حیات کے ساتھ، باقی تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام انبیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء، وہ سب زندہ روحانی حیات کے ساتھ، ان سب کی روحانی زندگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسم والی زندگی، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ، ورنہ حیات عیسیٰ کا پھر معنی ہی کوئی نہیں۔ حیات عیسیٰ کے لیے باقیوں کی وفات کا قائل ہونا پڑے گا، اور یہ وفات ایسا موضوع ہے، چلو بات آ گئی کہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع، آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کا سب سے پہلے اجماع مسیلمہ کذاب کے قتل پر، کہ امام الانبیاء کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا اعلان کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، وہ آدمی واجب القتل ہے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے اس مسئلے پر ہو، سنا ہے نا؟ لیکن اس میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ سب سے پہلا اجماع وہ اجماع ہے اللہ کے نبی کی وفات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہی اگر کوئی قائل نہیں تو وفات کے بعد پھر ختم نبوت پر اجماع کس طرح؟ تو سب سے پہلا اجماع ان محمدن قد ماتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا۔ پھر اس وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس مسئلے پر، کہ آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بندہ واجب القتل ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس پر قرآن مجید کی بے شمار آیات، ایک آیت جس کا ترجمہ میرے ذمہ لگایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے، تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور یہ آیت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، لے پالک تھے، حضرت زید نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی، معاملہ لمبا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سمجھاتے رہے، منع کرتے رہے، جب نبھا نہ ہو سکا بات طلاق تک پہنچ۔ اس لیے اگر نبھا نہ ہو سکے پھر آسان طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو مار دو، یا ذلیل کرو، رسوا کرو، یا اس پر ظلم و ستم کرو، یا رمضان کے مہینے میں اس کو بند کر کے قیدی بنا کر رکھ دو، کرتے ہیں نا مولوی، ہاں، تو اس کا طریقہ شریعت نے بتایا۔ بہرحال تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود جب نبھا نہ ہو سکا، وجہ یہ ہے کہ محبتیں ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی۔ القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها حیث یشاء، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، تشبیہ کے طور پر سمجھائے، اللہ جس طرح چاہے پھیر دے۔ بہرحال طلاق ہو گئی۔ اب عرب کے اندر ایک رسم بد تھی، گندی رسم تھی، کہ لے پالک اور متبنہ اس کی جو بیوی ہوتی اس کو حقیقی بیوی تصور کرتے، اور جس طرح بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر کا نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح لے پالک کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ بھی سسر کا نکاح، جو عارضی سسر تھا، لے پالک کا حقیقی باپ تو نہیں تھا، تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھایا کہ محمد تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو معلوم ہوا حضرت زید کے بھی باپ، جب حضرت زید کے باپ ہی نہیں
تو نکاح کے اندر حرج کیا ہے؟ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے، بات ختم ہو گئی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حضرت زید کے بھی نہیں، لہذا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے، بات ختم تھی۔ آگے کیوں فرمایا ولاکن رسول اللہ؟ یہ اس لیے فرمایا کہ محمد تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حضرت زید کے بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہم نے یہ رسم ختم کرنی تھی، لوگوں کو مسئلہ پریکٹیکل طور پر سمجھانا تھا۔ مسئلہ سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں، میتھڈ آف دا ٹیچنگ، سمجھانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو سب سے کارگر ہے، سب سے کارآمد ہے، اس طریقے کا نام ہے پریکٹیکل طور پر سمجھانا، عملی طور پر سمجھانا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ سمجھانا تھا، رسم کو ختم کرنا تھا۔ فرمایا کہ حضرت زید کے جب والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس رسم کو ختم کرنا تھا، اور رسموں کو ختم کرنا یہ رسولوں کا کام ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وخاتم النبیین، سوال پیدا ہوا، یا اللہ یہ رسم ہے، مان گئے، رسم کو ختم بھی کرنا ہے، یہ بھی مان گئے، رسول نے ختم کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا اللہ کوئی اور رسول بھیج دینا، کوئی اور رسول آ کر اس رسم کو ختم کر دے گا۔ امام الانبیاء سے یہ کام کروانے کی کیا ضرورت؟ امام الانبیاء اس چیز کو بڑا گراں سمجھ رہے تھے۔ فرمایا وخاتم النبیین، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کے بعد نبی آنا نہیں ہے، آپ کے بعد ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی نیا نبی اب پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نبی پیدا ہوتا تو اس رسم کو ختم کرتا، لہذا آپ آخری پیغمبر ہو، آخری رسول ہو میرے، اب آپ کے بعد نبوت ختم، لہذا آپ ہی نے یہ رسم ختم کرنی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر، اور اس پر قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات ہیں، آج کے دورے میں ہم نے بہت سی آیات پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا ینبأ احد بعدہ، آخر من نبیا، سب سے آخر میں نبوت امام الانبیاء کو دے کر اللہ رب العزت نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی نبوت کا اعلان کرے گا تو صحابہ کے اجماع سے ثابت کہ وہ بندہ واجب القتل ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اس چیز پر بڑی قربانیاں دی، شہادتیں۔ ویسے تو صحابہ کرام ان کی پوری کے پوری زندگی رب کی توحید کے لیے، خاتم النبیین پیغمبر کی اشارے پر، آپ کی دعوت پر ان کی زندگیاں قربان، ایمان اور اسلام کے لیے بڑی بڑی صحابہ نے قربانیاں دی۔ کہیں قرآن کہتا ہے کہ میرے صحابہ، ان الذین آمنوا، صحابہ وہ جو ایمان لائے، اور اس وقت ایمان لانا انتہائی مشکل تھا۔ فرمایا ایمان لائے مشکل حالت کے اندر، آج ایمان لانا سوکھا ہے، آج ایمان لانا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آدھا کلمہ پڑھے اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آج کوئی بندہ اگر مسلمان ہو، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، بڑا اسے پروٹوکول ملتا ہے، بڑی اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایمان لاتا، ایمان کا اظہار کرتا، اس پر ہر قسم کے ظلم کیے جاتے، اور مرد تو مرد رہ گئے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لاتی ہیں، اب صحابہ کے ایمان پر بات کرنے والے مرد صحابہ، ان کی جرت، ان کی دلیری، ان کی بہادری وہ تو اپنی جگہ پر، اب یہ ذات کی عورت ہے بھی بوڑھی، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، عورت ویسے بھی کمزور، بڑھاپے میں بندہ ویسے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہے عورت، اب یہ ایمان لائی۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوا کر ایک کے ساتھ اس کی دائیں ٹانگ کو، دوسری کے ساتھ بائیں کو باندھ دیا، اور اس کو کہا اب بتا جان پیاری ہے یا ایمان پیارا ہے؟ ایک طرف ہے تیری جان اور دوسری طرف ہے ایمان، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جان چاہیے
تو ایمان کو چھوڑنا ہوگا، ایمان چاہیے تو جان سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ اب وہ عورت جس وقت یہ منظر دیکھتی ہے، بوڑھی عورت، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ بیچاری رو پڑتی ہے۔ ابو جہل نے اونٹ والوں کو کہا کھڑا کرو، ہو سکتا ہے بزدل پڑ گئی ہو سکتی ہو ایمان کو چھوڑنے والی ہو۔ اس کو روک کر پوچھا ہاں بی بی ڈر گئی ہو، ایمان کو چھوڑنے لگی ہو؟ اس عورت نے رو کر کہا ابو جہل مجھے رونا اس چیز پر نہیں آیا کہ میری جان کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم جان کے 2 نہیں 100 ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان چھوڑنے کی چیز نہیں۔ اور اس نے کہا مجھے رونا اس چیز پر آیا، اللہ نے مجھے 1 جان دی ہے، آج ہزاروں جانیں ہوتی میں قربان کر دیتی لیکن ایمان کو چھوڑنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ تو یہ صحابہ تھے، فرمایا ان والذین آمنوا، اس مشکل وقت میں ایمان لائے۔ ایمان لانا مشکل، برادریاں چھوڑنیاں، رشتہ داری چھوڑنی، سب کچھ مشکل۔ پھر وہاجروا، ہجرت کی۔ آدمی چلو سب کچھ چھوڑ دے، اکیلا اپنے گھر میں رہ لے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہاجروا، اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے۔ گھر چھوڑنا بڑا مشکل، اور پھر ظلمن، ایک بندہ اپنی مرضی سے چھوڑے لیکن دوسرا جب گھر میں رہنا چاہ رہا ہو اگلے دھکے مار کر جان کے دشمن ہو کر علاقہ چھوڑنے پر مجبور کرے۔ ہجرت بہت مشکل، فرمایا پہلے ایمان مشکل، صحابہ ایمان میں بھی پہلا نمبر۔ وہاجروا، جب ہجرت کا نمبر آیا صحابہ نے گھر نہیں دیکھا، اپنی دکانیں اور کاروبار نہیں دیکھے، اپنے دنیا کے مفاد نہیں دیکھے، بلکہ سب چیزیں قربان کر دی ایمان کے لیے اور خاتم النبیین پیغمبر کے لیے۔ وہاجروا، ہجرت بھی کی۔ اچھا برادری بھی چھوٹ گئی، گھر بھی چھوٹ گیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ آگے کیا ہوا؟ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ بندہ برادری بھی چھوڑ دے، گھر بھی چھوڑ دے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جنہوں نے ہجرت کی وہ بھی، ایمان لائے وہ صحابہ بھی، جنہوں نے جہاد کیا وہ صحابہ بھی۔ والذین آووا ونصروا، اور مدینہ کے وہ انصاری صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، نصروا، ان کی امداد کی۔ کسی کے 2 باغ تھے، ایک اپنے بھائی کو دے دیا۔ آج تو کوئی کسی کو روپیہ نہیں دیتا، نعت خانوں نے نعتیں پڑھی بڑی مزیدار کر کے، لیکن آپ نے، وہ بھی تھے آدھا باغ دینے والے، وہ بھی تھے سب کچھ دینے والے۔ تو بہرحال ہاجروا وجاہدوا کے بعد آووا ونصروا، یہ سارے صحابہ، قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ خاتم النبیین پیغمبر کے سارے صحابہ پکے مومن، سارے صحابہ ہم المؤمنون حقا۔ اگر کوئی مومن کہلوانے کا حقدار ہے تو صحابہ کو دیکھ لو، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ، اور اگر بالفرض صحابہ سے بتقاضے بشریت کوئی چھوٹی موٹی ہو بھی گئی، لہم مغفرۃ، میں اللہ مغفرت کے اعلان کرتا۔ اب اللہ کہ میں نے معاف کر دیا، یہ کہے کہ نہیں فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ اور اگر کوئی پھر کہے قدر تدو الا خمسطن، نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 5 کے، حضرت علی کے، حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، حضرت مقداد اور سلمان فارسی کے علاوہ باقی سارے صحابہ دین سے پھر گئے تھے، فلاں فلاں جرم تھے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، میں اللہ نے ان کو معاف بھی کیا، اور جو مرتد ہو جائے اس کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ رزق کریم، میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں اللہ نے عزت کی روزی تیار کی۔ یہ اشارہ ہے کہ نبی کے صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوگا نعوذ باللہ۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے جتنے صحابہ وہ مہاجر ہوں تب بھی، انصار ہوں تب بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو صحابہ کی اتباع کرنے والے وہ بھی، رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور صحابہ بھی میں اللہ سے راضی۔
اگلا جملہ اعد لہم جنات، کوئی صحابہ پر تبرہ نہ کرے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء کے جو دیوانے ہیں، جو اس کے یار ہیں، وہ عام نہیں، ان کی رضا اللہ رب العزت کی رضا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے۔ اب وقت نہیں، اعدّا کا معنی ہوتا ہے پورا زور لگا کر، محنت سے تیاری کر۔ ایک ہے کوئی بندہ آ گیا، اس کی آپ نے خدمت کر دی، ایک ہے اسپیشل طور پر تیاری کرنا، ایک ہے اسپیشل طور پر کسی کو پروٹوکول دینا، کسی کے لیے سجانا۔ جس طرح گھر میں ایک دلہن آئے تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ، اللہ اب زور لگانے سے پاک ہے، فرمایا اعد لہم، اللہ نے تیار کیا اسپیشلی طور پر۔ اور لہم کن کے لیے؟ اللہ نے جنت کو سجایا، کہیں پر حوروں کو بٹھایا، کہیں پر غلمان کو بٹھایا، کہیں پر نہریں سجائی، کہیں پر اللہ رب العزت نے دیگر نعمتیں، کہیں پر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک اور کستوری کا، اتنی پیاری جنت بنا کر پھر اس کو سجایا۔ یا اللہ کس لیے سجایا؟ فرمایا اللہم، ہم نے اس جنت کو سجایا نبی کے صحابہ کے لیے۔ جنت کو کس لیے سجایا؟ نبی کے صحابہ کے لیے۔ فرمایا میں اللہ نے جنت کو سجایا، اس کی ڈیکوریشن کی، ایسی جنت تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے نہریں جاری، اور یہ صحابہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معلوم ہوا صحابہ پر تبرہ کرنے والا خود مرتد اور کافر ہو سکتا ہے، صحابہ کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نبی کے جتنے بھی ہیں سب کے سب اولئک هم المؤمنون حقا۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ علی ھدی، یہ سب ہدایت یافتہ۔ اور علی کا کلمہ علماء جانتے ہیں استعلاء کے لیے، جس طرح کہتے ہیں فلان علی السطح، فلاں چھت پر، علی کا معنی اوپر کے لیے، یعنی چھت اس کے پاؤں کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی، اور صحابہ کے ایمان میں گفتگو کرنے والا، صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا، آؤ میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں اولئک علی ھدی، میرے نبی کے سارے صحابہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ یوں سمجھو ہدایت بھی نیچے رہ گئی، اور ہدایت کے عظیم ڈرائیور، شاہ سوار ڈرائیور ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب علماء جانتے ہیں دوسرا اولئک زیادت التقریر والایذاء کے لیے لگایا، ورنہ دوسرے اولئک کی ضرورت نہیں تھی۔ اولئک علی ھدی من ربہم وہم المفلحون، بات پوری تھی کہ یہ نبی کے صحابہ ہدایت پر اور یہی کامیاب۔ لیکن اللہ کو پتا تھا کوئی اٹھ کر میرے صحابہ پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ علی ھدی من ربہم، ہدایت پر تو صحابہ ہیں، لیکن ہم المفلحون، کامیاب یہ پنجتن پاک یا فلاں ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسرا اولئک لگایا تاکہ شک نہ رہے، مزید بات پکی بھی ہو جائے، واضح بھی ہو جائے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، میرے نبی کے سارے صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور ہیں۔ یا اللہ ہدایت کی گاڑیاں ان کے کنٹرول میں علی ھدی۔ اب مسئلہ یہ ہے ڈائریکٹروں، ان سے ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ بھی تو ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسلام سے پھر جائے، ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جان ماری جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، نبی کے سب صحابہ ہدایت کی گاڑیوں کے عظیم ڈرائیور، اور واولئک ھم المفلحون، یہ ایسے ڈرائیور ہیں کہ ان کی گاڑیاں جنت میں جا کر بریک لگائیں۔ اولئک ھم المفلحون، سب کامیاب ڈرائیور ہیں، ایکسیڈنٹ والی بات، ارتداد والی بات کوئی نہیں۔ تو عظمت صحابہ زبردست عنوان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاتم الانبیاء پیغمبر کے لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں۔ تو اس لیے جو آدمی صحابہ کا دشمن ہے، یوں سمجھو وہ پورے دین کا دشمن ہے، کیونکہ ہم تک قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، حدیث پہنچی
صحابہ کے ذریعے نماز پہنچی، صحابہ کے ذریعے روزہ پہنچا، صحابہ کے ذریعے حج پہنچا، صحابہ کے ذریعے زکوٰۃ پہنچی، صحابہ کے ذریعے حتیٰ کہ ہم تک استنجے کا طریقہ بھی پہنچا تو صحابہ کے ذریعے۔ اب جو صحابہ کے بارے میں بات کرے وہ اپنے ایمان میں خود ہی ملاوٹ کرتا ہے، اگر ہے تو، اگر نہیں تو ویسے ہی کافر ہے۔ تو پھر سب کے سب صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل، سب کے سب صحابہ کامیاب ہیں۔ اس لیے قانون ہے الصحابۃ کلہم عدول، نبی کے سب صحابہ عادل ہیں۔ علماء موجود ہیں، محدثین اور حدیث پڑھانے والے استاد موجود ہیں، ان سے آپ پوچھئے جب کوئی حدیث ہوتی ہے تو حدیث کی سب سے پہلے حدیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے پہلی شرط ہے سند کو دیکھنا، ہے کہ نہیں؟ ویسے تو حسامی میں 10 شرطیں ہیں، تو وہاں سے دیکھ لینا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ سند کو دیکھو، اور الاسناد من الدین، مقدمہ مسلم، سند کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہو تو جس کی مرضی آئے، جو مرضی آئے کہتا پھرے۔ اس لیے کسی کی بات بھی بغیر سند کے معتبر نہیں ہو سکتی، سند ضروری ہے۔ اب جب امام بخاری کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی اور محدث کہتے ہیں، جب کوئی حدیث وبہ قال حدثنا فلان، اب محدثین کا ایک طبقہ ہے، اسماء الرجال کا ایک اسپیشل طبقہ، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اب ان راویوں کی قرید کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا راوی کون ہے، اس کے اساتذہ، اس کے تلامذہ، اس کی پوری زندگی، ہر چیز دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرے راوی کی، تیسرے راوی کی، کہیں پر کوئی راوی غلط آ جائے تو بات مشکوک ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے کیا؟ ہر ایک کی آپ تحقیق، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن جب آخر میں اسماء الرجال والے یا کوئی بھی بندہ تحقیق کرتے کرتے سب راویوں کی، سارے راوی حدیث کے ٹھیک نکل آئے، آخر میں آ جائیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب محدثین کا اصول یہ ہے کہ اس صحابی کی تحقیق کی ضرورت، صحابی کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کے سب صحابہ عادل ہیں، نبی کے صحابی کی اب تحقیق کی ضرورت نہیں۔ آج یہ 1400 سال بعد پیدا ہوا محقق، تحقیق کرتا ہے نا محقق، چھوٹی کاف والا، ہاں چھوٹی کاف، اس کا سرائکی میں ماننا مسجد کے باہر پوچھنا۔ ایک ہوتا ہے محقق کاف والا، دوسرا محقق چھوٹی کاف والا جس کو خارش ہو، یقال لہ کھرک۔ ہاں تو یہ محققین آگے صحابہ پر بات کرنے والے، یہ صحابہ یوں تھے، فلاں یوں تھا، کوئی انجینئر کی صورت میں، بھائی انجینئر ہے اپنا کام کرے جو اس کی فیلڈ ہے، وہ صحابہ پر بات کرنا شروع کر دے، کوئی کسی اور صورت میں، اور پہنچتے پہنچتے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات اس صحابی پر، اس کو کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کے انٹرنیشنل خطیب جس کا میں نام لوں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اس کا ایک بیان ہے، ہم نے خود سنا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس نے کہا بنو امیہ والے ان کی مثال کتوں کی ہے، نعوذ باللہ۔ جی اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے، رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے، عالمی مبلغ، امن کا داعی، جس کا بیان سن کر ہر بندہ کہتا ہے یار یہ سب سے ٹھیک ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس نے کہا، پھر مثال دی سیدوں کی، کہتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں دی، ہم بھی مانتے ہیں قربانیاں دی، کربلا کے اندر بھی دی، آگے پیچھے بھی دی۔ وہ کہتے ہیں ان کی مثال اس طرح جس طرح بکری ہے، سال میں ایک بچہ دیتی ہے یا 2 دیتی ہے، اور بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں ہر روز گوشت کے لیے، قربانی پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر روز ذبح بھی ہوتی ہیں، گوشت بھی کھایا جاتا ہے، لیکن سال میں بچہ 1 یا 2۔ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی، اور جو کتیا ہے وہ 15-15 10-10 12-12 بچے دیتی ہے، اور قربانی پر بھی نہیں لگتے، کھانے میں بھی آج کل تو لگتے ہیں خیر لاہور وغیرہ میں، اس لیے احتیاط سے گوشت کھایا کرو۔ تو بہرحال کتے استعمال میں نہیں ہوتے، کہتے اتنے بچے ہوتے ہیں ان کے، لیکن ان کا آپ کو ریوڑ نظر نہیں آتا، اور بکری جو ہے وہ اتنی ذبح ہوتی ہے، کھائی جاتی ہے، اس کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ تو اب اس نے مثال دی فٹ کی کہ جو سید ہیں ان کی مثال بکری کی ہے، اور جو بنو امیہ ہے جس کے اندر حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سینکڑوں بیسیوں صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں ان کی مثال ان کتوں کی ہے. کہتے ہیں بنو امیہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے اور شاہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتے ہیں. جس کی مرضی ہے شاہ بن جائے، کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں، کوئی سند تو ہے نہیں. لولا الاسناد لقال من شاہ ما شاہ، بے سند سب کے سب سید حضرت امیر معاویہ. اور دیوبند کے اندر بھی جو نیم دیوبندی ہم جن کو کہتے ہیں ہمارے دوست، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ پر ایک رسالہ حق 4 یار، اس کے اندر حضرت امیر معاویہ پر گفتگو کی. اور تجلیات صفدر کے اندر حضرت امین اوکاڑوی صاحب، ہم عزت سے نام لیتے ہیں، بے شک ان کے ہاں ایک عالم ہوں جو بھی ہوں، ان کی ایک کتاب ہے تجلیات صفدر، صفحہ نمبر 520 جلد اول، حوالے کا میں پوری زندگی ذمہ دار. اگر کسی بھائی کو چاہیے مجھے بے شک وہ نمبر دے، مجھ سے نمبر لے، میں واٹس ایپ پر وہ پوری آپ کو تصویر سب کچھ اوریجنل بھیج سکتا ہوں. اس نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ یزید، چلو بھئی یزید پر آپ بات کریں آپ کی مرضی، کہتا ہے یزید وہ ہے جو اپنی بہنوں کے ساتھ اور باپ کی ان لونڈیوں کے ساتھ جس سے اولاد پیدا ہوئی زنا کرتا تھا. بھلا یزید کی بہنیں کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی بیٹیاں ہیں. کہتا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ اور باپ کی ان لونڈیوں کے ساتھ جس سے اولاد پیدا ہوئی یزید زنا کرتا تھا. آگے لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو علم بھی تھا اور حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بیٹا کم از کم دن بھر ایسی باتوں سے صبر کر لیا کرو، جب رات ہوتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی. حضرت امیر معاویہ کے گھر کا یہ نقشہ پیش کیا اور پھر نقل کر کے آگے تردید بھی کوئی نہیں کی. ایک بندہ بات کسی کی نقل کر دے، آگے تردید کر دے، لیکن اس کی تردید نہ کرنا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو سب کے سب نے بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور ایک بے وقوف وہ کہہ رہا تھا کہ معاویہ کا معنی ہے بھونکنے والا، اور اس کی شکل خود دیکھیں آپ ویڈیو کے اندر، کسی ڈاگ سے کم نہیں ہے. معاویہ کا معنی بھونکنے والا. حالانکہ آپ بھی سمجھ لیں معاویہ کے تقریباً 10 معنی لغت میں موجود ہیں. ان میں سے معاویہ ایک ستارے کو کہتے ہیں. رات کے آخری حصے میں ایک ستارہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام کیا ہے؟ رات کو آپ دیکھیں بعض اوقات کتے اوپر منہ کر کے بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ کا ایک معنی باطل کے رخ موڑ دینے والا، معاویہ اس کا ایک معنی چمک ہے، معاویہ کا ایک معنی بلندی بھی ہے. اور اگر یوں نہیں لغت پر آؤ تو معاویہ ایک عربی کے اندر ہوتا ہے مجرد اور ایک ہوتا ہے مزید. آپ کو سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں. مجرد یہ ایک ہے عاجز، بندہ کہ جی بس میں اب مزید روٹی کھانے سے عاجز آ گیا. عاجز کا معنی کیا ہے کہ میں خود بے بس ہو گیا، اب میری طاقت مزید نہیں ہے. عاجز کا معنی خود بے بس ہونا. اور ایک لفظ ہے معاجز، ما انتم بمعاجزین. معاجز کا معنی ہے دوسرے کو بے بس کر دینا. بندہ اتنی روٹی کھائے اگلا لا لا کر تھک جائے اور یہ ابھی تک یہ کہ عادت پہنچا، تو اب اس بندے نے اگلے کو کیا کر دیا؟ معاجز. اب یہ بندہ معاجز ہے اور وہ بیچارہ کیا ہے؟ عاجز ہے. عاجز کا معنی خود بے بس اور معاجز کا معنی دوسرے کو بے بس کرنے والا. اب میرا بھائی یہ معاویہ باب مفاعلہ سے اس میں فاعل اور سبجیکٹ کا صیغہ اور یہ تا مزید مبالغہ کے لیے لگائی. اب معاویہ کا معنی کریں تا مبالغہ کی بھی لگائیں اور معاوی کا معنی کریں. اب ایک ہے عربی کے اندر لفظ عاوی جس کا معنی ہے بھونکنے والا، ایک لفظ ہے معاوی جس کا معنی ہے دوسرے کو بھونکوانے والا. اب رات کو نکلیں، کتا آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ مزیدار سا ڈنڈا اٹھا کر ایک لگائیں اس کی کمر میں تو وہ کوں کوں کرتا ہوا بھاگے. اب کسی عربی سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ یہ بندہ جس نے کتے کو ڈنڈا مارا یہ معاوی ہے، اور وہ بھونک کر بھاگنے والا کتا آوی ہے. آوی کا معنی بھونکنے والا اور جس نے بھکوایا یہ کیا ہے؟ معاوی. اب تا مبالغہ کی لگاؤ، معاویہ کا معنی
معاویہ میرے نبی کے اس صحابی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ بھکوانے والا ہو کہ 1400 سال گزر گئے، ابن سبا کی روحانی اولاد اب تک اس صحابی پر بھونک رہی ہے۔ ایسا تو ڈنڈا مارا تھا نا حضرت امیر معاویہ نے، ایسا تو ڈنڈا مارا تھا کہ آج تک یہ بیچارے بھونک رہے ہیں۔ تو معاویہ کا معنی بہت زیادہ بھونکوانے والا، تو اس لیے ان کو تھوڑی صرف ناؤ بھی سیٹ کر لیں، صرف ناؤ بھی سیٹ کرنی چاہیے نا ان کو۔ ایک اور مولوی وہ کہہ رہا تھا حیات النبی پر پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون، آپ نے سنی ہے ایک کتاب، اس کا نام ہے خوشبو والا عقیدہ۔ اب یقین مانو بندے کو شرم آتی ہے بھئی یار یہ مفتی ہیں، عالم ہیں، چلو آپ کا عقیدہ ہے قرآن کی کسی آیت سے استدلال کریں، کوئی پیارے نبی کی حدیث لکھ دیں، کوئی صحابی کا قول لکھ دیں، کہتے ہیں حیات النبی پر ہماری پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون۔ کس طرح بھائی؟ کہتا ہے کہ کلنا کی کاف پر یہ جو ضمہ اور پیش ہے نا، یہ پیش بمنزل کتبہ کے ہے، جس طرح قبروں پر کتبے لگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلنا اصل میں تھا کولنا، دلیلیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا باطل کی۔ یہ اشاعت التوحید کا کام ہے کہ ہر مسئلے پر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ آپ جو بھی مسئلہ کریں، ہمارے عقیدے کا ہر مسئلہ رب کی کتاب سے ثابت ہے۔ خواب، قصے، کہانیاں، روایتیں، پمفلٹ، یہ ان کو مبارک، ہمیں رب کی کتاب کا پی۔ اب کہتا ہے کہ کلنا اصل میں تھا کولنا، طلباء حضرات، پھر کالا والا قانون لگا تو کال نہ ہو گیا، اب التقاء ساکنین ہو گئے، یہ کبھی تھے، پہلا ساکن مدہ، اس کو گرایا تو کیا بن گیا؟ کلنا۔ کہتا ہے پھر یہ واو جب الف ہو کر گر جائے، اگلا قانون تو اس کے بدلے میں فا کلمے پر ضمہ لگاتے ہیں، تو یہ ضمہ بتا رہا ہے کہ اندر کیا ہے؟ واو دفن ہے، ثابت ہو گیا حیات النبی۔ عوام بھی کہتی ہے زندہ آباد، سبحان اللہ۔ مولانا ابو بکر صاحب کہہ رہے سمجھ آئے نہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، مولوی صاحب دلیل تو دیتی ہے، پتہ شتا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا میرا بھائی اس طرح عقیدے ثابت نہیں ہوتے، اگر بالفرض یہ دلیل بنانی بھی ہے تو یہ دلیل اشاعتیوں کی ہے، آپ کی نہیں۔ کیوں؟ کولنا کی جو واو الف ہو کر گر گئی، اب تمام صرفی کہتے ہیں کہ آپ ضمہ کی صورت میں کتبے لگا سکتے ہو، وہ مری ہوئی واو واپس نہیں آ سکتی۔ کیا آ سکتی؟ یہ تو کہتے ہیں دفنانے کی دیر ہے فوراً روح واپس آ جاتی ہے۔ 22 عقیدے آیات کے متعلق فوراً روح واپس آ گئی۔ ہم نے کہا یہ قانون کہتا ہے کہ یہ واو واپس کتبے لگا کر گزارا کرو، رو لو، دھو لو۔ بہرحال ان کی دلیلیں ہوتی ایسی ہیں۔ صرفی ناوی تحقیق سے مجھے بات یاد آ گئی۔ تو بہرحال موضوع آپ نے 3-4 دے دیے، بڑے لمبے لمبے، وقت مختصر، نماز کا ٹائم بھی بہت لیٹ، 7:45 ہو گئے، تو اس لیے انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض جو کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ختم نبوت سب سے عظیم عنوان ہے، لیکن ختم نبوت کا معنی کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والا آخری نبی، سب سے آخر میں آنے والا، سب سے مبلغ اعظم اور آخری مقرر، جس کے بعد سٹیج ختم، جس کے بعد محفل نبوت ختم۔ انا اللبنۃ، آپ نے فرمایا کہ وہ جو محل تھا نبوت کا، رجل بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس طرح ایک بندے نے گھر بنایا اور بڑا خوبصورت، بڑا جمیل، مزین، اور لوگ آتے ہیں فجعل الناس یطوفون ویتعجبون، لوگ آتے ہیں چکر لگاتے ہیں، مکان کا وزٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا زبردست گھر ہے، بڑی بہترین کوٹھی، بنگلہ اور محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی یہ جو جگہ ہے، کاش یہاں پر اینٹ ہوتی تو محل اور بھی مزین ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنۃ الآخر، میں وہ آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین۔ اب یہ اینٹ لگ گئی، اس کے بعد مرزا جیسے کسی سڑے ہوئے ٹوٹے کی ضرورت، نبوت کا محل مقرر ہو گیا، مکمل ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ختم نبوت کے لیے رب کی توحید کا قائل ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کرام نے جو اجماع کیا تھا اس مسئلے پر، تو وہ بھی ضروری۔ تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آدمی بالکل اگر بولے گا تو وہ خود اپنے ایمان کو خراب کرے گا۔
وہ خود بے شک کوئی بھی صحابی ہو، حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، یا حضرت علی پر جو آدمی تبرہ کرے، ان کے ایمان میں شک کرے، اس کے لیے بھی ہمارا وہی قاعدہ ہے۔ جو حضرت علی پر تبرہ کرے، ان کے ایمان میں شک کرے، وہ بھی مسلمان نہیں، جس طرح حضرت صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان نہیں۔ تو بہرحال دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت دعا